نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اپنے جود و سخا کو مزید بڑھا دیا کرتے تھے، اور ویسے بھی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی سوالی آیا ہو، حضور سے اس نے سوال کیا ہو اور حضور نے اس کو نہ کہہ دی ہو۔ ہم نے کبھی نہیں سنا، کبھی نہیں دیکھا۔ جو بھی شخص حضور کی بارگاہ میں آتا وہ مانگتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی خالی نہیں لٹاتے تھے، حضور اس کو جو عطا فرمایا کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک میں صحابی فرماتے ہیں کہ حضور کی صورتحال ایسی ہوتی کالریح المرسلہ، جیسے کہ چلتی ہوئی ہوا ہے۔ ہوا جب چلتی ہے نا جی، تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتی کہ میں نے اس تک پہنچنا ہے اور اس تک نہیں پہنچنا، میں اس کو تو لگوں اور اس کو نہ لگوں۔ ہوا جب چلتی ہے تو سب کو اس کا حصہ نصیب ہوتا ہے، ہوا جب چلتی ہے تو سب کو اس کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اس طرح سخاوت فرمایا کرتے تھے جیسے کہ چلتی ہوئی ہوا ہو، اور حضور کی سخاوت ہر ایک کو پہنچا کرتی تھی۔ عام دنوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت کا عالم آپ دیکھیے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، تو اللہ نے جو آپ کو دیا ہے مجھے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو بکریاں ہیں نا جتنی، وہ ساری کی ساری اس کو دے دیں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں وہ بکریاں اتنی تھی کہ ایک پہاڑ ادھر تھا ایک پہاڑ ادھر، اور اس کے درمیان جو وادی تھی وہ ساری کی ساری بکریوں سے بھری ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری اس کو عطا کر دو۔ وہ ساری کی ساری بکریاں لے گیا، اپنے قبیلے میں جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے او قبیلے والو، کدھر گھومے ہوئے ہو، کدھر پھر رہے ہو، کدھر گم ہو، آؤ تمہیں ایک بارگاہ بتاؤں۔ اس بارگاہ سے اتنا کچھ ملتا ہے کہ پھر پوری زندگی انسان کو غریبی کی حاجت ہی باقی نہیں رہتی، خوف ہی باقی نہیں رہتا کہ وہ پھر دوبارہ فقیر ہوگا، اتنا وہ عطا کرتے ہیں۔ تو تم کدھر پھر رہے ہو، جاؤ ان کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے اسلام قبول کر لو۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ تھا، اور رمضان المبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم حضور کی اس سنت مبارکہ کو زندہ کرتے ہوئے اپنی بساط کے مطابق، اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق اس مبارک مہینہ میں سخاوت کا اظہار کریں، زکوٰۃ ادا کرنے والے زکوٰۃ ادا کریں، صدقات و خیرات کی صورت میں غرباء اور مساکین کی ضرورت کو پورا کریں، جس قدر ممکن ہو سکتا ہے آپ اللہ کے رستے میں عطا کریں۔ عام دنوں میں جتنا اجر ملتا ہے اس مہینے میں اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ عام دنوں میں جو روٹین ہوتی ہے اللہ کریم اس مہینے میں اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ پھر نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک مہینے میں افطاری کروانے کا بہت زیادہ اجر ارشاد فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے اللہ کریم اس سے خوش بھی ہوتا ہے اور اس کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر عطا فرماتا ہے، من غیر ان ینقص من اجرہ شیئا، اور اس کے اجر میں کمی کیے بغیر، روزہ دار کے اجر میں کمی کیے بغیر اللہ روزہ کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو غریب مسکین ہیں، ہمارے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے لیے دسترخوان لگا سکیں، لوگوں کے لیے افطاری کا اہتمام کر سکیں، ہم تو بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتے ہیں، یہ ثواب ہم کیسے حاصل کر سکیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، حوصلہ دیا۔ آپ نے فرمایا تم پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ جو اجر ہے یہ بہت بڑے بڑے دسترخوان لگانے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس نے ایک گھونٹ پانی کے ساتھ، ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ اور ایک کھجور کے ساتھ کسی کی افطاری کروا دی، اللہ کریم اس کو بھی وہی اجر عطا فرماتا ہے جو روزہ رکھنے والے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، کسی کو تھوڑا سا دے دیا، کسی کو کھجوریں دے دی، کسی کو دودھ دے دیا وغیرہ وغیرہ، تو اتنا تو انسان کر سکتا ہے۔ تو اللہ کریم کی رحمت اتنی زیادہ وسیع ہے، اتنی زیادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کریم اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنے عذاب کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے۔ آج یہ جو دن گزر رہا ہے، یہ پورا مہینہ گزرے گا، اس میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی عطا اور جود کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بس چاہیے ہمیں یہ کہ ہم وہاں جھولی پھیلا کے کھڑے ہو جائیں،
جولی پھیلا کے اس دروازے پر مانگنے والے بن جائیں، تو جو مانگت بنتے ہیں اللہ کریم پھر ان کو اپنی وسیع رحمت کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے اور اپنی وسیع رحمت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ تو ہم مانگنے والے بنیں اللہ کی رحمت سے۔ شیاطین بند ہو چکے ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، جنت کے دروازے کھل چکے، جہنم کے دروازے بند ہو چکے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص بڑا بدبخت ہے، بڑا بدبخت شخص ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے، اس مبارک مہینے میں بھی بخشے ہوئے لوگوں میں شامل نہ ہو سکے، وہ شخص بڑا بد نصیب ہے۔ تو اللہ کرے ہم ان بد نصیب لوگوں میں شامل نہ ہوں، اللہ اپنے خوش بخت لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اس کے لیے ہم نے اس مبارک مہینے کو صحیح طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنی، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی کوشش کرنی ہے، نماز تراویح کو انشاءاللہ باقاعدگی سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، سحری کے وقت نماز تہجد ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، زکوٰۃ و صدقات جن لوگوں پر زکوٰۃ لازم ہے وہ کوشش کریں زکوٰۃ ادا کرنے کی، اپنے پچھلے جو ایام ہیں، پچھلے سال جن کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکے، کوشش کریں اس مبارک مہینے میں ہم پچھلے مہینوں کا بھی حساب و کتاب، پچھلے سالوں کا حساب و کتاب پورا کر لیں۔ جب سے وہ صاحب نصاب ہوئے ہیں زکوٰۃ لازم ہو گئی، زکوٰۃ ادا نہیں کر سکے تو ہمیں اس کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔